ہمارے قرآن کی طاقت کو وہ سمجھتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے اور 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے اس طاقت کو۔ ہمارے بچے، بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جو کھلے آسمانوں کے نیچے بیٹھ کر کے دھرتی پر قرآن کی ایک ایک آیت کو ہل ہل کر کے رٹتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ادھر آپ کا بچہ ہل رہا ہے، ادھر آپ کے دشمنوں کا کلیجہ ہل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے 9 باتیں فرمائی۔ بچن پورا پوری بچی کچو کچو پورا پوری 9 باتیں فرمائی، یعنی 9 پرسکار چاہتے ہو تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز، اے معاذ ان اردت عیش السعادہ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مانوس بن جاؤں، پھر فرمایا وَمِيتَةَ الشُّهَدَاءِ، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری جب مرتی ہو تو شہید ہو کر کے مروں، وَالنَّجَاةَ يَوْمَ الْحَشْرِ، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن تم کو نجات مل جائے، اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، پھر فرمایا وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اے معاذ اگر تم ڈر اور بھے کے دنوں میں تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں امن، کوئی پریشانی نہ ہو، تمہارے انتر میں تھوڑا سا بھی کسی چیز کا بھے نہ پیدا ہو، پھر فرمایا وَالنُّورَ يَوْمَ الظُّلُمَاتِ، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ظلمات اندھیروں کے دن میں، قبر کے، حشر کے، پل صراط پہ جو اندھیرا تمہاری تباہی کے لیے ہو، اس اندھیرے سے تم کو چھٹکارا مل جائے، روشنی ہو جائے۔ پل صراط پر چلو تو روشنی سے تم اس باریک راستے کو پار کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت تک پہنچ جاؤ۔ وَالظِّلَّ يَوْمَ الْحَرُورِ، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جب سورج بالکل سر پر آ کر کے کھڑا ہوگا، ہر آدمی پریشان حال ہوگا گرمی سے، کسی کو سایہ نہ ملے گا، اللہ کے عرش کا سایہ تم کو مل جائے، پھر فرمایا وَالرِّيَّ يَوْمَ الْعَطْشِ، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب گرمی کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں پیاس اتنی لگ رہی ہو دنیا کے لوگوں کو کہ گلے میں کانٹا چبھنے لگے اور تمہیں کوئی پیاس نہ لگے، وَالْوَزْنَ يَوْمَ الْخِفَّةِ، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کل جب اللہ کی عدالت لگے اور تمہارے اعمال تولے جا رہے ہوں تو تمہارے ہر عمل کا وزن بیشی ہو جائے، وَالْهُدَى يَوْمَ الضَّلَالَةِ،
اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ضلالت اور گمراہی اور تباہی اور بربادی کے دنوں میں اللہ کی ہدایت تمہارے انتر میں رہے، یہ 9 باتیں دنیا کی، قبر کی، آخرت کی تمام بھلائیاں چاہتے ہو تو ایک کام کرنا ہوگا بچن، ایک کام۔ وہ کام کیا ہے؟ اگر دنیا کی، قبر کی، آخرت کی تمام بھلائی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اے مومن مانش، قرآن کو پڑھو۔ بس قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کے ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت کے اندر اللہ نے مومن مانش کے لیے نجات رکھ دیا ہے۔ مومن مانش کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دنیا کی ساری طاقتوں کو زمین میں دفن کرنے والا وہ قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن سے رشتہ جوڑو، قرآن کو اپنا امام بناؤ، قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بناؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ، اس لیے کہ قرآن رحمان کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس رحمان کا ذکر ہے جو سارے بندوں سے بے پناہ محبت رکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، قرآن پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا، اس دشمن کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت قرآن کے آیات اور اس کے الفاظ میں ہے۔ بچین، شیطان دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ یا دوست ہے ہمارا؟ اس دشمن کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، کسی میز میں نہیں، دنیا کے کسی ایٹ میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو صرف قرآن کی آیات کے اندر ہے، قرآن کے شبدوں میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ ایسی شکتی شالی کلام ہے کہ جہاں پڑھے گا، جو پڑھے گا، وہ شیطان کے آفت، اس کے وسوسے سے محفوظ ہو جائے گا۔ وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، قرآن کی تیسری خاصیت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کا ہر عمل وزنی، بیشی وزندار ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ قرآن پڑھے گا، تیری نماز وزنی اور شکتی شالی ہو جائے گی۔ قرآن پڑھے گا تو رمضان کا روزہ شکتی شالی ہو جائے گا۔ قرآن پڑھے گا تو حج، تیری بڑی عبادت، وہ شکتی شالی بن جائے گا۔ ہر عبادت کے اندر جان پیدا کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو یاد کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑو۔ میرے بھائیوں، آپ اس چیز کو یاد رکھیے، قرآن ہی ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مسلمان اگر قرآن سے دور ہٹے گا تو گاجر مولی کی طریقے سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا، کوئی اس کے آنسو کو پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ قرآن ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ہماری مسجدوں میں اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں، ہم آزادی کے ساتھ مدرسہ چلاتے ہیں،
ہم جی رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ قرآن کی طاقت ہے، یاد رکھ لینا۔ ہم اس طاقت کو نہیں سمجھتے، ہم مسلمان ہیں نا، ہم اس طاقت کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے قرآن کی طاقت کو وہ سمجھتا ہے جو اسلام کا دشمن ہے اور 7 سمندر پار بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے اس طاقت کو۔ ہمارے بچے، بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جو کھلے آسمانوں کے نیچے بیٹھ کر کے دھرتی پر قرآن کی ایک ایک آیت کو ہل ہل کر کے رٹتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ادھر آپ کا بچہ ہل رہا ہے، ادھر آپ کے دشمن کا کلیجہ ہل رہا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اچھی طرح، جب تک قرآن زندہ رہے گا، مسلمان کی زندگی کا امام بنا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ قرآن کی یہ طاقت ہے۔ قرآن اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، رسول اللہ کے صدقے میں دیا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء آئے، خلیل اللہ آئے، کلیم اللہ آئے، روح اللہ آئے، آدم اول اور آدم ثانی آئے، لیکن اللہ نے اپنا کلام کسی کو نہیں دیا، لکھی لکھائی کتاب دے دی، توریت کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، لیکن کلام کسی کو نہیں دیا۔ وہ کلام ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ اللہ نے، پربھو نے آسمان، آکاش اور دھرتی کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ کس نے کیا؟ بولیں، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ سورہ طٰ اور سورہ، اب سوچو کہ اللہ اپنی جبہ سے، جیسا کہ اس کی ہے شان، وہ سورہ طٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے، کیا انداز ہوگا، کیسی آواز ہوگی، کیسا لہجہ ہوگا اور کیسے انداز میں پڑھ رہا ہوگا، اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے سوائے فرشتوں کے۔ کون سن رہا ہے؟ اس لیے کہ ابھی تو انسان ہے ہی نہیں، نہ آکاش ہے نہ دھرتی ہے، ایک ہی قوم ہے جو اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے وہ سن رہے ہیں۔ فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے سنا سورہ طٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کو، آپ دیکھیے 3 جملے فرمائے، کتنے؟ 3 باتیں فرشتوں نے فرمایا، طوبیٰ لِأُمَّةٍ تَنزِلُ هَٰذَا عَلَيْهَا، کتنی خوش نصیب امت ہوگی جس پر اللہ اپنا یہ کلام اتاریں گے، کتنی خوش نصیب امت ہوگی۔ اس لیے کہ فرشتے تو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ سکے، وہ تو صرف وہی کام کر سکتے ہیں جس پر اللہ نے ان کو لگا دیا ہے۔ اگر سجدے کا حکم ہے تو قیامت تک سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو رکوع کا حکم ہے وہ قیامت تک رکوع میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کو سنا انہوں نے تو کہا کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن پر اللہ اپنا یہ کلام اتارے گا۔ وہ خوش نصیب کون ہیں؟ آپ ہیں اور ہم ہیں، رسول اللہ کے صدقے میں۔ دوسرا جملہ فرمایا،
وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا، کتنی خوش نصیب جبہ ہوگی جس سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا۔ وہ جبہ کس کے پاس ہے؟ فرشتوں کے پاس نہیں ہے، وہ جبہ تو رسول اللہ کی، اس آخری رسول کی آخری اس امت پر ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کے کو زبان اور جبہ دیا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھ لیتے اور کتنی آسانی سے۔ بنگالی بولنے والا، کیرل کا آدمی، عجیب قسم کی بولی بولنے والا، جس نے کبھی زندگی میں عربی نہ پڑھی ہو نہ دیکھی ہو، اور وہ قرآن کریم کو ایسا پڑھ رہا ہے معلوم ہوتا ہے جیسے عرب سے ابھی آیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ بنگالی زبان ہے ان کی، کبھی انہوں نے قرآن عربی لینگویج کو پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن قرآن جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل سعودیہ سے آیا ہے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، اللہ کے کلام کی طاقت ہے۔ تیسری چیز فرمائی وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، کتنے خوش نصیب انتر ہوں گے جس میں اللہ کا یہ کلام رکھا جائے گا۔ وہ انتر کس کے ہیں؟ آپ کے اور ہمارے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، جوانوں کے، بوڑھوں کے، مردوں کے، عورتوں کے۔ اللہ نے اس انتر میں اپنا کلام رکھ دیا ہے۔ ان بچوں نے ایک ایک آیت کو رٹ رٹ کر کے اپنے انتر میں محفوظ کر لیا، اور دنیا کو چیلنج کر دیا کہ ساری دنیا سے قرآن ختم کر دو، ساری دنیا سے لیکن ہمارے انتر میں جو قرآن ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن ہے، قرآن سے تعلق اور محبت آج وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا انہا ستکون فتنہ، اے مانوش یاد رکھو فتنے آئیں گے۔ فتنے ہیں آج، روزانہ صبح اٹھیے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ایک آفت اور مصیبت چھائی۔ کیا ہے؟ مسلمان کو ٹارگٹ بنا کر کے کوئی ادھر سے حملہ، کوئی ادھر سے حملہ، بس ایک آفت مچا رکھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لقمہ تر بن گیا ہے مسلمان۔ لیکن اللہ کے نبی نے گھبرانے، ہمت توڑنے کی بات نہیں کی، ہمیں بھی ہتھیار دیا ہے، طاقت دی ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ امت تباہ و برباد ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آئی ہے، انتہائی شکتیشالی بن کے آئی ہے۔ کیا فرمایا؟ دیکھو فتنے آئیں گے، صحابہ نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے مقابلے کا راستہ کیا ہے یہ بتلا دیجیے۔ ایک ہی چیز فرمائے، قال کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اس کو پکڑ لو، اس سے بڑی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ فی نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، قرآن کو پکڑو، وہ قرآن تم کو بتلائے گا کہ دنیا میں تم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان کی تباہی اور بربادی اور ان کی آبادی کا معاملہ کیا تھا، کیوں برباد ہوئے، کیوں آباد ہوئے، یہ قرآن بتلائے گا۔ تمہارے بعد جو لوگ حالات آنے والے ہیں ان حالات کا علم قرآن بتلائے گا۔ تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ یہ قرآن کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی عدالت نہیں کر سکتی۔ وہ تو ظلم کا پیکر ہے، جس نے پیسہ دیا فیصلہ اس کا ہے۔ قرآن انصاف کا فیصلہ سناتا ہے، اس فیصلے کو کوئی دنیا کی طاقت کاٹ نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائی قرآن پڑھو، قرآن سے رشتہ جوڑو، آنے والی نسلوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن یاد کراؤ،
قرآن سے رشتہ جوڑو. قرآن کو پڑھانے کے بعد پھر دنیا کے جس کونے میں تم بھیجنا چاہو بھیجو. کوئی نہیں آپ سے منع کرتا کہ آپ ڈاکٹر، انجینئر اور دنیا کی جو ڈگریاں ہیں وہ نہ کراؤ، سب کراؤ، لیکن پہلے انسان کو مسلمان بنا دو. قرآن سے رشتہ، اس لیے کہ قرآن ہی ہے جو دنیا، قبر اور آخرت ہر میدان کے اندر کام آنے والی ہے. وہ طاقت، وہ کلام صرف قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہماری بات بجھی؟ قرآن پڑھو گے، جو جوان ہیں وہ قرآن پڑھنا سیکھے، جو بوڑھے وہ بھی قرآن پڑھنا سیکھے. حضرات صحابہ کرام چلا نہیں جا رہا ہے لیکن پھر بھی جا رہے ہیں کہاں؟ قرآن سیکھنے کے لیے. دار ارقم میں جمع ہو رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں مکتب چلتا ہے، وہاں جمع ہو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق کے بہن کے گھر میں مکتب چل رہا ہے، وہاں جمع ہو رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کے گھر میں مکتب چل رہا ہے، وہاں جمع ہو رہے ہیں. مصعب ابن عمیر پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس جا کر کے قرآن سیکھ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کے پاس جا کر کے سیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام کا ہر گھر، صحابہ کرام کا ہر آدمی ایک مکتب تھا، ایک دارالعلوم تھا، ایک جامعہ تھا جس میں دنیا کے لوگ آ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کیا کرتے تھے، قرآن سیکھا کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں قرآن سیکھنا ہے. سیکھو گے؟ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے؟ عہد کرو قرآن پڑھتے پڑھتے مرنا ہے. کہو قرآن پڑھتے پڑھتے مرنا ہے اور مرتے مرتے پڑھنا ہے. بس یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.